کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم 22واں یا 24واں بچہ ہے جو مین ہول میں گر کر جاں بحق ہو گیا۔ جوان ہمارے نوکریوں کی تلاش میں جوتے گھس گھس کر مارے جاتے ہیں، لڑکے بڑے بوڑھے ہمارے موبائل چھینا جھپٹی جب ہوتی ہے تو اس میں گولی مار کر شہید کر دیا جاتا ہے۔ بزرگ خواتین و حضرات اپنی پینشن کی رقم یا باہر سے بچوں کی بھیجے جانے والی رقوم لے کر آتے ہیں تو وہ بینک سے ہی پیچھا کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، وہ دروازے پہ یوں کر کے گن دکھاتے ہیں، پیسے چھین کے لے جاتے ہیں، بائک چھین کے لے جاتے ہیں۔ پوری کائنات میں جس کو حکومت کہتے ہیں اس کے دو فرائض ہوتے ہیں، پہلا فرض ہوتا ہے امن اور دوسرا فرض ہوتا ہے پرائس کنٹرول، چیزیں ملتی رہیں اور ان کی قیمت جو اشیاء ضرورت ہیں ایک حد سے آگے نہ بڑھے۔ یہ کیسی حکومت ہے جہاں کیمرے ہیں، ای چالان ہیں، ٹیکسز ہیں، زور زبردستی کے لیے بیسیوں فورسز ہیں، لیکن انہی کیمروں سے ڈکیت نہیں پکڑے جا رہے، انہی کیمروں سے بدامنی کرنے والے، قتل کرنے والے، موبائل چھیننے والے نہیں پکڑے جا رہے۔ ان فورسز سے عوام پر تو قانون سختی سے لاگو کیا جا رہا ہے، لیکن ان فورسز کے ذریعے قانون کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے اور شہریوں کی جان مال املاک سے کھیلنے والے وہ نہیں پکڑے جا رہے۔ سڑکیں نہیں بن رہی، مین ہول کھلے ہوئے ہیں، بچے اندر گر کے فوت ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، جاں بحق ہو رہے ہیں۔ اتنا دکھ ہے، اتنی تکلیف ہے، اور پھر جب لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے مستقبل سے نعوذ باللہ مایوس ہیں، یا لڑکے کہتے ہیں کہ ہم چھوڑ کر چلے جائیں گے، صاف کہتے ہیں مفتی صاحب یہاں کیا رکھا ہے، اس ملک میں کیا رکھا ہے، میں تو باہر جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دکھ ہوتا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے لاکھوں جانوں کی قربانیاں دے کر یہ ملک بنایا تھا، اور آج ایک 16 17 18 20 سال کا لڑکا کہتا ہے کہ اس ملک میں کیا رکھا ہے۔ کیوں کہ جو حالات سامنے نظر آ رہے ہیں اس میں واقعی کچھ نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمیں اچھے نیک مخلص ہمدرد حکمران عطا فرمائے جو گٹر کے ڈھکن کرپشن کی نظر کر کے کھانا جاتے ہوں، بلکہ کم از کم گٹر کے ڈھکن لگا دے۔